مغفرہ درود شریف نہیں بیانا پڑھو اللہ دے بندے درود شریف پڑھو عبادت ہے جرا درود شریف نہ پڑھ سی وہی محفل دے ثواب کرے محروم راسی ہر زبان پڑھے ہر زبان درود شریف اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ وقال تعالی فی مقام آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم اجتماع کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آج دا پروگرام اس بات دا بین ثبوت ہے کہ اہل سنت والجماعت جمیں صحابہ نال محبت رکھیندن ایویں اہل بیت نال بھی محبت رکھیندن جرا بندہ صحابہ کو منیں دے اہل بیت کو نہیں منیں دا وہ بندہ سنی نہیں جرا اہل بیت کو منیں دے صحابہ کو نہیں منیں دا اے بندہ ہی سنی نہیں حضرت حسین سارا دین ہے حضرت حسین سارا ایمان ہے حضرت حسین سارا مقتدا حضرت حسین سارا پیشوا حسین خاندان نبوت دا بندہ ہے حسین پیغمبر دا صحابی ہے حضرت حسین جنتی ہے حضرت حسین مظلوم شہید ہے میرے پیارے دوست بزرگوں حضرت حسین مجتہد ہے حسین دا فیصلہ سچا ہا حضرت حسین دا پروگرام صحیح ہا حضرت دا خروج صحیح ہا اسا حضرت حسین دے تابعدار ہیں حضرت کو سچا سمجھنے ہیں جیرا بندہ حضرت حسین دے موقف کو سچا نہیں سمجھے نا سالہ وہ بندے نال تعلق کا ہی نہیں سمجھ آئیے باقی چند نظریاتی گال ہی دسڑین او تو ساتھ توجہ فرماؤ اساں اصلاحی بندے ہیں محبت والے بندے ہیں. سادہ پروگرام تعریف
صفت اور منقبت ہی منقبت تے سارے پروگرام لان تان کائے نہیں، سارے پروگرام سب تبرہ کائے نہیں، سارے پروگرام رسم رواج کائے نہیں۔ اساں دے ہیں امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ چلے سونے پاک نبی دا چلے، رسم رواج نہ ہو منجرے لوگ بنائی ودن۔ میرے دوست بزرگوں، سارے نزدیک ایمان دا معیار او پیغمبر دے صحابائن کون ہیں؟ علیہ نہیں وے ایمان دا معیار بھی صحابہ اور عمل دا معیار بھی صحابہ۔ یہ معیار میں نہیں بنایا، میرے بزرگ نے نہیں بنایا، صحابہ کو معیار خدا بنائے۔ ایک بات، صحابہ کو معیار جناب محمد مصطفیٰ بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتاں۔ تیجی بات ہے صحابہ کو معیار علی المرتضیٰ بنائے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے گلا ہو گئے؟ علینا نہیں میں کہا کہ جب موسم ٹھنڈا تھی گئے، رب دی رحمت تھی گئی، ٹھنڈی ہوا چل دی پئی ہے، انشاءاللہ قیامت نہیں ویسو میں ٹھنڈی ہوا تمہارے واسطے آس اگو انشاءاللہ۔ صحابہ کو معیار خدا بنائے ایک بات، صحابہ کو معیار مصطفیٰ بنائے دو باتاں، صحابہ کو معیار علی مرتضیٰ بنائے، بولو یار۔ چوتھی بات، صحابہ کو معیار میرے پیر حسین شہید کربلا بنائے۔ کچھ سمجھ آتی بھی ہے؟ اللہ قرآن مجید ہی پہ فرمیندن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میں خدا اپنے پیغمبر تے جرا کچھ اتارے انہیں اتے میرا نبی بھی ایمان رکھیں دے اور مومن بھی ایمان رکھیں دن۔ توجہ کربو، توجہ کربو۔ آمنا ماضی دا صیغہ ہے، اللہ فرمائے جرا کچھ میں حکم دینا میرا نبی منے دے تے مومن بھی منے دن۔ اے آیتاں بعض علماء آدن مکی ہیں، اتو معلوم تھی دے کہ پیغمبر دے نال جرے مومنین دا تذکرائے وہ اسا نہا سے صحابہ ہن۔ کون ہن؟ تو معلوم تھیا صحابہ ایمان دا معیار ہیں، ورنہ نبی علی گل کافی ہے، نبی جرشے منیں دے تو صحیح منو، لیکن خدا فرمائے میرا نبی بھی منیں دے، نبی دے صحابہ ہی منیں دے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ دوسری بات ہے جیرے اے آیت نازل تھئیے اگر مکہ مکرمہ دے دور نازل تھئیے اوہلے جتنے بندے نبی دا کلمہ پڑھ دے کھڑے ہن این آیت دے نازل تھی منکنے پہلے وہ سارے مومن ہن۔ تیجی بات ہے کہ جنہیں اے آیت آئیے اللہ فرمائے ایمان دا معیار میرا پیغمبر ہے اور ایمان دا معیار پیغمبر دے صحابہ ہیں، اتو معلوم تھی دے صحابہ مخلص مومن ہن، انہیں جو منافق کوئی نہ۔ کچھ سمجھ آنی بیٹی؟ اور آیت دے جرے اگلی الفاظ ہیں وہ بھی این دی تائید پہ کریں، این دا کرینہ ہے۔ اگر اے آیتہ یاد کرو بڑا قیمتی آیتہ ہیں، اللہ معراج والی رات نبی دی امت واسطے تحفہ دیتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اے نبی دے صحابہ کرے عادل اللہ جرا کچھ تائیں حکم دیتے اسا سن بھی کیتے تے اسا من بھی کیتے۔ جرے منافق لوگ ہیں او آدھن اسا گل سن تک دیئے لیکن اگو اطاعنا دے جملے نہ دے، آہستہ آہستہ آدھن اسا انکار کر دیتے، اسا نافرمانی کرنے ہیں، اسا گل نہیں منے دے، لیکن اللہ گواہی پہ دے دے میرے نبی دے یار اقرار کرے اللہ جرا کچھ نازل کی دے نبی بھی منے دے استے دے اسا نبی دے صحابہ بھی منے دے آئے۔
سمعنا و اطعنا یہ جملے بھی دسیندن جو صحابہ مخلص مومنن انہیں جو منافق کوئی نہ منافق آدھے ہن بے دین آدھے ہن سمعنا و عصینا اسا سن کے دے اسا نافرمانی کیتی ہے اسا گل نہیں سے منے دے اسا اپنی مرضی والی گل منے سو صحابہ کھڑے آدن سمعنا و اطعنا اللہ اسا سن بھی کی دے اسا من بھی کی دے کچھ سمجھ آدھی بیٹھی یہ آیت دسیں دیئے جو صحابہ معیار ہیں آیت دسیں دیئے صحابہ سارے مومن ہیں اللہ پاک نے بے مقام دے ہوتے انہیں دی بڑی منقبت بیان فرمائیے انہیں دا بڑا تمغہ بیان فرمائے انہیں دا سرٹیفکیٹ بیان کر دیتے انہیں دے واسطے اعلان دنیا دے اندر فرما دیتے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرا پیغمبر تیرے صحابہ جرے پہلے ایمان کی لین تے باویں بعد دے اندر ایمان لے آئے میں سارے دے بارے اعلان پہ کرینا تیری ساری جماعت کامیاب ہے اے سارے صحابہ کامیاب ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ پاک نے صحابہ کو جنتی ہومر دا تمغہ قرآن دے اندر آپ عطا کر دیتے یہ جملہ سمجھ گرنے صحابی آدھے کہ کوئے نظریے دی گالے سمجھ رہی ہے صحابی کہ کو آدھے پوری توجہ کرائے میرے دوستو بزرگوں صحابیوں کو نہیں آدھے جرا کہیں بڑے خاندان دا بندہ ہوئے بڑی قوم دے قبیلے دا بندہ صحابی نہیں بندا بڑے پیسے والا بندہ صحابی نہیں بندا کہیں اچھت خاندان نال تعلق رکھن والا صحابی نہیں بندا بلکہ میں آدھا علم نال بھی صحابی نہیں بندا عمل نال بھی صحابی نہیں بندا نفل پڑھن نال صحابی نہیں بندا تہجد پڑھن نال صحابی نہیں بندا تلاوت کرن نال صحابی نہیں بندا سخاوت کرن نال صحابی نہیں بندا جہاد کرن نال صحابی نہیں بندا کہیں بھی نیکی دی وجہ کرے صحابی نہیں بندا صحابی بنن یا شرط ہیں ترے کتنا پکاؤ پکاؤ نظریے دا بیان ہے بکرج منفرد پروگرام ہے نظریے دا سبق بیٹھے پڑھتے ہیں صحابی بنن واسطے شرطہ ہنترہ پہلی شرط ہے جو بندہ ایمان لے آوے سونے نبی دا کلمہ پڑھ گنے دوجی شرط ہے جڑا بندہ نبی دا کلمہ پڑھے حضرت نبی دا دیدار بھی کرے سونے نبی نال ملاقات بھی کرے حضرت نبی دی صحبت بھی اختیار کرے تیجی شرط ہے کہ بندے دا ایمان تے خاتمہ ہو جاوے انہوں نماز دا موقع ملے تے باویں نہ ملے حج کرن دا موقع ملے تے باویں نہ ملے تلاوت دا موقع ملے تے باویں نہ ملے نفل پڑھنے کا موقع ملے تے باویں نہ ملے میرے دوست بزرگوں اگر بندہ ایمان لے آئے سونے نبی دا دیدار کر گی دے حضرت نبی دی صحبت اختیار کر گی دی سونے نبی نال ملاقات کر گی دی ایمان تے بندے دا خاتمہ تھی گئے اے بندہ پکا صحابی بن گئے پکے صحابہ واسطے اللہ پاک فرمائے سارے جنتی ہیں کچھ سمجھ آدھی بیٹھی ہو سکتے میرے جاون کے بعد کوئی بندہ تک آکھے یار تو سی اج نویں گل کر گئے نماز چھوٹی نیکی ہے حج چھوٹی نیکی ہے تلاوت چھوٹی عبادت ہے سخاوت چھوٹی عبادت ہے جہاد کرنا کوئی معمولی کام میں میرا پیارا میں تیری خدمت واسطے آیا تیری ذہن سازی واسطے حاضر تھیاں اللہ واسطے توجہ فرما بے شک نماز بڑی عبادت ہے بے شک روزہ بڑی عبادت ہے بے شک حج بڑی عبادت ہے بے شک نفل پڑھنا اچھی عبادت ہے حج کرنا بہت بڑی نیکی ہے میں کہیں نیکی دا انکار نہ کریں گا لیکن میرے دوستو تانوں گل سمجھ نہیں ہوئی یہ فنی گل ہے میں ٹیکنیکل بات عرض بیٹا کریں نا اے سارا نیکیاں چھوٹا ہے سونے نبی دے دیدار والی نیکی انہیں کرے وڈی نیکی ہے نیکی نال دل صاف تھی دے دل پاک تھی دماغ وچ نور پیدا تھی اگر خدا کئی بندے کو 1000 سال دی زندگی دے وے بندہ گناہ نہ کرے نیکی کرے 1000 سال دی عبادت دے بعد ای بندے دا دل اتنا پاک نہیں تھی گا جتنا مصطفیٰ دی ایک نظر نال دل پاک تھی وے اے جرا بندہ صحابہ کو پتہ پھونک دے نا ایشو دے کو اصل وچ نبی دی شان دا پتہ کائے نہیں ایک نبی دے مقام دا پتہ کائے نہیں کہ نبی دی صحبت دا درجہ کتنا ہے سونے نبی دی نظر مبارک دی تاثیر کتنی ہے ایشو دے کو پتہ کوئی نہیں جتا نبی دا قدم لگے رحمت وس پوندی سچے جتا سونے دی نظر پوے دل دی دنیا بدل ویندی سچے میرے کو الفاظ ہی کہیں نہیں تو ٹائم ہی کہیں نہیں جو وضاحت کر رہا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں میرے پیارے آقا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں ارم دیکھتے ہیں صحابہ ہمارے جو رہبر بنے ہیں وہ سارا انہی کا کرم دیکھتے ہیں
صحابہ کو جرا درجہ ملیے سونے نبی دی نگاہ نال تو ملیے سچ ہے کہ جی حضرت امام حسین نبی سے گڈی ٹھیک کائنا وطنی میں علیہ تو علیہ نہیں میں تے چاولیاں دے گا چبائی ویسا ساجا حضرت حسین نبی دا زمانہ پاتے چھک کے بولو یار شہیدہ دیدار کیتے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں چاہیں قدم رکھے نے نگاہ کھولی نے پہلی پہلی حسین دی نظر ہی نانے دے چہرے دے پئی صحابی بن نہیں کیا صحیح نہ رکھے حسین لو پہ دہن سٹیے تحنیف فرمائیے عقیقے کا حکم دیتے سر دے موال منوا کے صدقہ کروائے حضرت تبھی صحیح دعائیں کھڑے کرے یہ جو ہی اٹھن دے ٹرن دے پھرن دے قابل تھے حضرت حسین آغوش نبوت کے اندر پلدہ رہ گئے حضرت تبھی دی محبت دا محور تے مرکز بن گئے حضرت پیغمبر نے انہیں واسطے بہت سارے دعائیں پاک پیغمبر نے فرمائے اے اللہ میں حسن حسین نال محبت کرے نا تو انہیں نال محبت کر جرا انہیں نال محبت کرے تو انہیں نال بھی محبت کر کہ حسین صحابی بن نہیں گیا الواؤ یار بن گئے اور نبی سے یہ بھی نال فرمائے جنتی ہے اور یہ بھی نال فرمائے کہ حسین شہید تھی ویسی ام فضل رضی اللہ عنہ فرمائے میں نبی دی خدمت ہی گئی ہوں صحیح منہ چھت ہے بیٹھے میں کہ یا رسول اللہ خیر ہے آپ نے فرمائے کہ اللہ پاک میں قدشے تیری امت دے کچھ بندے حسین کو شہید کر دے سن حضرت پیغمبر غمزدہ تھے بیٹھل بی بی ام فضل آتی ہے حسین میری گودی پلدہ رہ گئے میں کہ یا رسول اللہ حسین آپ نے فرمایا ہاں حسین اگلی گھر فرمائی نے ام فضل انہیں میرے کو جبرائیل علیہ السلام آئے اس جگہ دی مٹی بھی لے آئے میں کو آکے مٹی دکھائی ہے اے دریائے فرات دا کنارہ ہے اے او جگہ ہے جتھا تورا بیٹا حسین شہید تھی سی سائیں رو پین ام فضل رضا دی میں اے تذکرہ سائیں کنے سن کے پیغمبر کو روندہ ڈٹھے جنہیں نبی کو روائے آج تھی روندے ودن روندے راسن کیا خیال ہے مارکا کچھ نہیں بولے اللہ رونا نہیں بولے اللہ جے حضرت حسین کو سل کے دھوکھا کیتے لانتی ہے جے حضرت کو قتل کیتے لانتی ہے جرا حسین دی شہادت تے خوش تھے لانتی ہے اسا حسین دے غلام ہے حسین دے غلامے دے غلامے دے غلامے دے بھی غلام ہے حضرت حسین جنتی ہے حضرت حسین صحابی ہے صحابہ دے جتنے فضائل مناقب قرآن حدیث این سارے فضائل مناقب دا ایک وڈا حقدار میرا پیر حضرت حسین ہے سچے اور چونکہ اے بندہ نبی دا محبوب ہاں صحابت الرسول اندی وڈی قدر کریں دے ہن اندہ احترام فرمیں دے ہن اندی تکریم کریں دے ہن بلکہ ہر موقع تے اندہ لحاظ رکھیں دے ہن سادہ انہیں لوگ نال تعلق نہیں جنہیں حضرت نال دھوکھا کیتے سادہ انہیں نال تعلق نہیں جنہیں حضرت کو خط لکھ کے سڑوائے سادہ انہیں نال تعلق نہیں جنہیں حضرت حسین کو شہید کیتے باقی اے دنیا دا وڈا کوڑے جرا تورے سامنے ماری پین ہنجے صحابہ دے پتر ہن حسین کو مارنا لے اے چٹا کوڑے سمجھ آندی بیٹھی جملے اگر میرے یاد رکھ سکو تو یاد رکھ ونجو میرے پیارے دوست بزرگوں جتنا حضرت حسین نال پیار جتنی حضرت حسین دی محبت جتنی حسین دی تعظیم جتنی حسین دی تکریم بلکہ جتنی حسین نال خیر خواہی صحابہ تے اولادیں کیتی ہے کہیں نہیں کیتی سوچ نہیں بھی سکتے سوچ نہیں بھی سکتے ابو ہریرہ جیاں پیغمبر دا وڈا صحابی حضرت حسین دے پیریں دی مٹی بیٹھا صاف کریں دے اندازہ کرو کتنا لحاظ کریں دے کتنا احترام کریں دے ہن نعمان ابن بشیر سواری تے چڑھ کے پیا ویندا ہا نبی دا صحابی آدھے رستے میں ڈٹھے حضرت حسین اپنے پتر دے نال پیدل پیا چلدا ہا حضرت ابی دا صحابی اپنی سواری قریب کے لے تے سواری تو لے پے حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمائے نبی دا شہزادہ میں پیدل ٹرساں مہربانی کر تو میری سواری تے بائے دشمنی ہے دوستی ہے علینا نہیں میں تھا انال رہ کے تیری گچی کھٹی پئی ہونا انا نہیں میں سکتا و جیری پوڑی سنے دن و میں کو فون پھوک دے دے فلانی گال دس اتنا ملانا نہیں الویندے نہیں وے الواؤ تو صحیح اللہ دے بندے گل دا پتہ تو لگے کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی
اللہ تو کو سمجھن دی توفیق دے وے جڑے ویلے یزید تے اقتدار دی گل چلی ہے پہلے تے کو تاریخی حقائق دا پتہ تو نہ ہو سی. یہ سن 49 ہجری دا واقعہ ہے. کہڑے سن دا؟ پہلے مشورہ تھیا جو ہر بندہ دنیا تو لگا ویندے. امیر معاویہ ہی لگا ویسی کئی بندے کو اپنا ولی عہد بنا ونجو جانشین بنا ونجو تاکہ بعد دے اندر امت دے اندر اختلاف پیدا نہ تھی ونجے. حضرت فرمائے مشورہ اچھا ہے گال اچھی ہے چلو انہیں بارے سوچو کہ کو بناؤں. کئی بندے آ کے یزید کو نامزد کر ونجو. جڑے ویلے یزید دی گل آئی توجہ جڑے ویلے یزید تے اقتدار تے آمن دی گل آئی ہے تے اجا مشورہ پیا تھی نہ اجا گل پہ چل دی ہے. پہلے نوار یزید دی مخالفت کرن والے نبی دے 5 صحابہ اور 5 بندے صحابہ دا اولاد ہیں. میں نہ دسے ساں تے پکاونا پہلا بندہ جن یزید دی مخالفت کی تھی ابو بکر صدیق دا بیٹا عبد الرحمن ہے. دوسرا بندہ جب پہلے یزید دی مخالفت کی تھی وہ حضرت عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ ہے. تیجا بندہ جب پہلے نبھار یزید دی مخالفت کی تھی وہ حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ ہے. کتنے ہو گئے بولو یار. چوتھا بندہ جب پہلے نبھار یزید دی مخالفت کی تھی وہ حضرت زبیر دا بیٹا حضرت عبداللہ ہے. کتنے تھی گئے؟ 4. پنجواں بندہ جب پہلے نبھار یزید دی مخالفت کی تھی وہ علی دا بیٹا حضرت حسین ہے. اس صحابہ یا اولاد ہیں اور خود بھی صحابہ ہیں. انہیں پہلے نبھار آکھے یزیدی قابل نہیں اساں دی بیعت نہ کریں دے اساں کو ووٹ نہ دیں دے اساں دی تائید نہیں سے کریں دے اساں دے حق دے اندر قائم سے. وقت گزرتا رہ گیا اے حضرات اپنے موقف تے قائم رہ گئے. بعد دے اندر ابو بکر دا بیٹا حضرت عبد الرحمن فوت تھی گیا. باقی بندے باقی بچ گئے. جڑے ویلے حضرت معاویہ فوت تھے تے یزید اقتدار تے آئے تے اون پہلا پیغام بھجوائے گورنر کو آکھے مدینہ منورہ دے اندر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو صدوا او کو آنکھ میری بیعت کرے. جڑے والے ولید نے حضرت حسین کو بلا کے یہ مطالبہ کیتا یزید اقتدار تے آ گئے تو ساؤں دی بیعت کرو. میرے پیر حضرت امام حسین نے فرمائے میں تو آج کریں 9 سال پہلے انکار کر دیتا ہاں یزید خلافت دے اہل کا نہیں میں آج بیعت کی میں کرے نا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیتا اسا یزید دی حمایت نہ کریں دے. اے ہزار سفر کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. مکے والے لوگ جمع تھے حضرت حسین یزید دی بیعت کیوں نہیں پہ کریں دے مہربانی فرماؤ وضاحت کرو. حضرت امام حسین فرمائے لوگ آدن باپ دے بعد بیٹا بن منجے بیٹے دے بعد پوترا بن منجے. اے دنیا دی بادشاہت پہ چلے نن میں آدھا دنیا دی بادشاہت نہ چلے دین والی خلافت چلے. حسین دا موقف سمجھن دی کوشش کر. ذکر ہر کوئی کریں دے حسین دی فکر کوئی نہیں دسیں دا. حضرت فرمائے میں آدھا بادشاہت شروع نہ کراؤ اے دنیا دی شہنشاہیت شروع تھی ویسی اے شہنشاہیت نہ ہوئے خلافت ہوئے. کیا ہوئے؟ جلدی لو یا ٹائم کوئی نہیں. کیا ہوئے؟ لوگ دریافت کیتا جناب کے نزدیک خلافت دا کیا ضابطہ تے کیا قاعدہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلافت دا ضابطہ ہے خلافت دا اصول ہے خلافت دا طریقہ ہے کہ اون بندے دے اندر خلافت دی اہلیت ہوئے. کیا ہوئے؟ بولو یار کیا ہوئے؟ اہلیت سمجھے دے ہو؟ کوئی نہیں سمجھے دے اہلیت سمجھے دے ہو؟ تو سم پکھرا لے ہن کر گئے ہو بہت ترقی ریت دے ہن ٹبے پیون دا پانی لبدا نہ تھی گئی ہے ترقی تاری ہن ٹور وٹیج گئی ہے. ٹرین تے آنے ہاں سے ڈو ڈہاڑے لیندی ہائی بندہ جلے لاہ شکل نہیں سننی نہیں. ہن کر گئے ہو ترقی تورے کو آگن پیسے کمان تھی من لگن زیادہ ہوں تسا جلیندے نہیں وے ہوں تسا انگریزیاں آلیندے ہو. چلو 2-4 لفظ میں تیری وجہ کرے پکائن چلو میں اپنی گال سمجھا سکاں پیغام دے سکاں. میں حسین دا موقف تیری زبان ہی سمجھے نا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے میں آدھا خلافت واسطے اہلیت ہوئے او کو خلیفہ بنے سون جرا خلافت دا اہل ہوئے. اہل دا معنی ہے اساں او کو بنے سون جرا بندہ خلافت دے میرٹ تے پورا اترے. میرٹ ہوں سمجھ آ گئی تھا تو پیوڑا نہیں انگریز ہاں انگریزاں لے عربی مذہب دی زبان ہے او نہیں میں پڑھتا نماز سیدھی نہیں آندی کلمہ سیدھا نہیں آندا
وضو نہیں آندا، زنانیاں نماز نہیں پڑھ جا، بس رسمین رواجن سبیلین شربتن. نبی صحیح فرمائے 9 ڈاہ دا روزہ رکھو تسا سبیلا لائی کھڑے ہو. میں تین دے حق کہہ نہیں جڑے چاول پکے لا تھن، میں آدھا ہر کو روزے والا ہو گئے اور سن دے بیٹھے ہو کہے نا. لیکن ای پاسے تو آہوان کہے نہیں، مسجداں ویرانن بازار آبادن. کتنے مسلمان ہیں جنہیں نماز پڑھ دن، کتنے نہیں پڑھ دن. تو آپ سوچو حسین دا یہ طریقہ ہا. کتنے مسلمان ہیں ڈاجا نہیں رکھ لینے، حسین دی ڈاڑی کائے نہیں الواؤ یار اولین دے نہیں وے جنہیں کم تو سب پہ کریں دے. حضرت حسین دی اولاد کیتے ہیں. یزید دے دور جو حسین شہید تھے، حسین دا بیٹا زین العابدین جنہیں یزید دے سامنے گئے، حضرت فرماویا تسا وہی تھیں کٹھے تھی، وہ پہلے ہی تھیں ماتم کر گنو بابے دا جو میرا بابا شہید تھی. اب پیچھے کوئی گل بات کرے سوں. زین العابدین ماتم کیتا پٹکا الاؤ یار. یا حضرت فرمایا ایک گھوڑا آیا کھڑے تھی جب منتا منو یہ میرے بابے دا گھوڑا ہے. الیندے نہیں بھی یار پتہ نہیں کہرے راہ تے ٹور پہن لوگ. اللہ کرے کہ تو کو گل سمجھ آوے. میں بڑے درد نال عرض بیٹھا کرے نا، میں تنقید نہ پیا کرے نا. اللہ دی قسم ہے توری خیر خواہی واسطے آئے ہیں. اپنے ہو بیگانے ہو، میں آدھا سیدھے راہ تے والا ہو. او حسین دی غلامی کرو، قیامت دا دن آوے ہکت ابو بکر دے ہاتھ چھوے سارا ہکت علی تے حسین دے ہاتھ چھو. چنگا مشورہ خراب. جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے خلافت دا میرٹ ہے، اہلیت ہے. ایک بندہ کھڑا تھیا وہ کہ ہے صحیح اگر کوئی بندہ اہلیت تے پورا اترے میرٹ تے آونیے پیچھے تا خلیفہ بنے پیو دا بے پتر ہو سکتے کہیں دا بیٹا لائق ہوئے چنگے نمبر کی دی کھڑا ہوئے وہ کو تو میرٹ تے آونا چاہیے یا نہیں آونا چاہیے. توجہ ہے پوری توجہ کرو. لکھے پڑے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات، میں بڑی اہم اور فنی بات سادہ لفظیں دے اندر عرض بیٹھا کرے نا. میں تاری ہمدردی واسطے آیا. میرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے بے شک کوئی بندہ میرٹ دے ہوتے آونجے لیکن میرٹ دا بنیادی قاعدہ سمجھ گنو. پہلی گال سمجھ گنو. پہلی گل یہ ہے ساری امت مسلمہ مل ونجے صحابہ دے مقام دی برابری کوئی نہیں کرے نا. میں آدھا میڈا معیار تے میڈا میرٹ نبی دے صحابہ ہیں. میں اتنا سفر کی تھا واپس موجود والا آیا. خدا فرمائے معیار صحابہ، مصطفیٰ فرمائے معیار صحابہ، مرتضیٰ فرمائے معیار صحابہ اور پیر حسین کھڑا فرمائے دے معیار صحابہ. سچے حضرت فرمائے جلے صحابہ دا دور ہے جلیل القدر صحابہ موجودن، بدری موجودن، احد والے موجودن، خندق والے موجودن، بیعت رضوان والے جنہیں دے بارے قرآن یا آیتہ آگئن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. خدا جنہیں کو رضا دے تمغے دنیا میں پیا دے دے اے رضا دے تمغے والے موجودن، جنتی لوگ موجودن، نبی دے شاگرد موجودن، نبی دے تربیت یافتہ موجودن، چھوڑے نبی دے مرید موجودن. ساری امت جمع تھی وے جتنی قابل ہوئے صحابہ دی برابری کوئی نہیں کرے گا. سچے میں حدیث پاک پڑھیے جیڑے قبرستان دے وچ نبی دا صحابی دفن تھی ونجے جلے قیامت دنیا سی اللہ فرمیسی تمام لوگیں دا سردار میرے محمد دا صحابی ہے. وہ صحابی تمام قبرستان وجہ قائد بن کے اٹھسی، نور بن کے اٹھسی، راہبر بن کے اٹھسی، قائد بن کے اٹھسی. میرے بھائیو دوست بزرگوں حضرت حسین فرمائے میں نے قائد صحابہ ہیں. کون ہیں؟ بولو یار. لہذا خلیفہ بناونے صحابہ بچوں بناؤ، غیر صحابی کو میں خلیفہ نہیں منے دا. یہ گل تب کہیں نسیا گئے الواؤ یار بس ایمیں زور ہے جلچیں دا تے چاولے دا تے روٹی دا تو رہی میں گزدے ہے کھمن پیون والا پروگرام نظریات والا پروگرام کا ہی نہیں. اے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا موقع فی کچھ سمجھ کے گن ون. باقی دوستے کوئی نسی متا کوئی نوئی تحقیق والا بندہ آوے تو تے کو ٹھڑوں گا مار ونجے تے تو پٹڑی تو لہ ونجے نقصان کرے سے میرا پیارا. میں آدھا تیری جان ہی بچے تیرا ایمان ہی بچے. چنگا مشورہ خراب جلدی بولو یار.
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے خلافت دا معیار نبی دے صحابہ حضرت پیغمبر سانو ضابطہ دے گئے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اوے طریقے تے چلا ہے جرا طریقہ میں محمد دا او طریقے تے چلا ہے جرا طریقہ میرے خلفاء راشدین دا خلفاء دا طریقہ ہی میں محمد دا طریقہ انہیں دا طریقہ ہی سنت ہے میرا طریقہ ہی سنت ہے اچھا اکثر لوگ سمجھیں سنت دا معنی ہے جو بھئی وضو سنت والا ہوئے بس یا پاک سنت والی ہوئے بس یا مسواک سنت والا ہوئے بس یا تو سب بکھر رہے دو شادی سنت والی ہوئے بس ولیمہ سنت والا ہوئے بس یہ سوکھا سوکھاتے ہیں میٹھا سنتا تھوک یادن لیکن باقی سنتا یاد کا ہی نہیں آتے کو میں شاہ حسین دے درد کھنجلتا ادھی محفل حضرت حسین دے ناتے ہیں تاکہ تینوں پتہ لگے حضرت حسین ای حدیث دی کیا تشریف کیا فرمیں دے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک وضو سنت والا بے شک بانگ سنت والی بے شک تیری نماز سنت والی تیرا حج تے عمرہ بھی سنت والا تیری شادی تے نکاح تے ولیمہ بھی سنت والا ہر کم سنت والا لیکن حضرت حسین فرمائے اسلامی سیاست بھی سنت والی ہووے خلافتی سنت والی ہووے لہذا خلافت دا معیار صحابین صحابی گھناؤ تو صحیح بیعت کرو میں بھی بیعت کرے سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ حضرت عمر خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ حضرت عثمان خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ حضرت علی خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ حضرت حسن خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ حضرت معاویہ خلافت تے آیا اسا بیعت کی تھی جو صحابیہ یزید میں کرے بیعت دا مطالبہ کریں دے میں کی میں بیعت کرنا یزید صحابی کا ہے نہیں انصاف نہ اللہ حسین دا موقف سچا ہے یا نا پکا ہے یا نا تو سا تائید کرے دے ہو یہ ہاں حسینی موقف حضرت حسین ادھر تے قائم رہ گئے اتنے تک کوفے والے لوگ خط لکھن لگ گئے کہ ایسا تمہاری محبت ہی مردے پہ ہیں چاہ کو پتہ لگے تو سا یزید دی بیعت نہیں کی تھی اسا ہی بیعت کائیں نہیں کی تھی اگر تشریف گھن آؤ اسا تمہاری بیعت کرے سو تو سا سارے قائد ہو سو حضرت کو کوئی حکومت کرنے دا شوق نہ ہا حضرت کو کوئی پیسے دی ضرورت نہ ہائی میرے پیارے دوستو بزرگوں حضرت چاہتے ہیں اگر میں ونیا خلافت قائم تھی ونیے تو میں کوئی کم کرنا چاہیے غلط طریقے دی تردید کرنی چاہیے حضرت نے ونجن دا ارادہ کیتا پہلے حضرت امام حسین کو کوفے کنے روکن والے نبی دے صحابہ ہن کون ہن جلدی بولو یار وہ کیوں رکے نے ہن حسین دی عظمت کو دیکھ کے رکے نے ہن کیوں رکے نے ہن حضرت حسین دی جان دے تحفظ واسطے رکے نے ہن اور کیوں رکے دے ہن اس واسطے رکے دے ہن وہ بصیرت علی نظر نال دے دے بیٹھے ہن ایک کوفے والے غدار ہیں دھوکھا دیتی کھڑے ہیں ایک غداری کرے سن انہیں اوے غداری کرنی ہے جی میں حسین دے بابے پہلے علی نال غداری کی تھی کوفے کو دار الخلافہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ونج بنایا ہا یہ لوگ گھن گئے ہن اتھا جلے گئے ہن وقت حضرت علی دے غدار بن گئے ہن بلاخر علی کو شہید کر دیتے نے وقت حضرت حسن نال دھوکا کیتے نے صحابہ نے فرمائے پیارا حسین تو نہ ون اے تیرے باپے دے دشمنن تیرے بھرا دے دشمنن تیرے کی میں دوستن تو سنے سو صحابہ دا مشورہ چنگا ہا سچا ہا بولتا تُسا کیوں مدیا دے ہو حسین دے قاتل صحابہ دے پترن انا للہ و انا الیہ راجعون یار وقت گل اوکھی تھی ویسی تیرے واسطے اے تانے صحابہ لے نہ دے وقت میں گل کھلے ساں وقت میں کچھ سکھساں خط لکھنا لے کون ہن وقت میں برداشت نہ تھی سی وقت نیندر نہ آسیا وقت پریشان تھی سے نہ تھا وقت کو دسے ساں اے منصوبہ بندی کرنا لے کون آن انہیں دی نیت کیا ہے آگ سے تا تری کتاب جو چا لکھے سا تھوک دی دکان ہے نہیں تھا کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی اساد ہے اے جی گل نہ کروں یار اسا تا محبت والے لوگ ہیں امن والے لوگ ہیں خیر خواہی والے لوگ ہیں ہمدردی والی گال کرنے ہیں میں پہلے آج کیتے جو اسا تا تعریف والے بندے ہیں تنقید والے بندے کہنی سے لیکن جلے تو مجبور کریں نہیں پیچھے مجبوراً گال دسنی پوندیے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے
نہ کھلتے راز سربستہ نہ جو رسوائیاں ہوتی پتہ ہائی شمر ہا کون یہ نہیں کر سکتے تک یہ شمر کون آ حسین دا وڈا قاتل تا ایو ہے ابن زیاد کو غلط مشورے دے والا تا ایو ہے آخری ٹائم جلے حضرت امام حسین نے ترے شرطہ پیش کی جہان میں لڑن واسطے نہیں آیا اگر تسا لڑ دیو میں نہیں لڑدا رستہ چھوڑو میں واپس مدینے لگا ونجا واپس مکے لگا ونجا اگر پچھو تے نہیں ونجا دے دے اپنی کہیں بھی سرحد کو کھولو میں کہیں بے ملک دی سرحد تے ون کے گزارا کرے سا اگر ایک گل بھی نہیں منے دے تیجی گل میری ملو رستہ چھوڑو میں ملک شام لگا وینا تورے حکمران یزید نال ملاقات کرے نا میں انہاں نال گل بات کرے نا میں اوکرے پوچھتا جو تو کیا چاہنا ہی میں نے سینا میں کیا چاہنا سمجھ آئیے باقی تھا ہی جملہ کتابیں نے لکھے وہ سارے کنہیں مولویوں کو اڑ گئے انہیں شوجدہ قبلہ ننگا تھی بڑھ لگ گئے حکومت ضرور دسی ونیا مطوت کوئی آوے تو کو ٹھڑو گا مار ونجے یہ انتا تو ارے ریت دے نک ڈھاون پائے وینن جنہیں پیچھے چھوڑ دے وہ اپنی چھوڑ کے انہیں پیچھے لگے ویندے این نہیں کریندا آدن ایک وسطی دے وچ لوگ ہن انہیں معاہدہ کیتا ہویا ہا جرا بندہ جرا بال جاسی نک کپ سٹے سو جرا بال جاندا ہا نک کپ سٹے نے ساری وسطی او تو کہیں دا نک کائنا ایک شودہ بندہ کوئی وچ ون پھاتا او وڈے نک لہا او پچھے جرے سارے پہ نکے ہن نا وہ سارے کٹھے تھی گئے وہ کو پیچھے تانے دے وڑے دیکھو وہ دیکھو نکو آیا ودے وہ شودہ ادھے دیکھے پاس کیا ڈاٹھی گالے یکے بے نکین میں تانے میں کوڑے نن یار ان کی میں کراں او شودائی کو ڈھیل میرے یقین ہا اوہ کہ یار ہن انہیں نال رلنا دہے آخر ہن علاقہ جو تھیا تے وسیب تھیا ہن گزارا تا کرنے نہ تو شوی صاحب پیچھے اوہ پیچھے چھری چاہ کے اپنا ناکی کب سے چھا اے اللہ دا بندہ سمجھ پیدا کر سوچ پیدا کر کہیں دے آنکھاں تے پچھو نہیں ٹوری نہ جملہ سمجھن دی کوشش کر حضرت حسین جرا فرمائے میں کوئی یزید نال ملواؤ میں ملاقات کرے نا میں انہیں نال ہاتھ ون ملے نا انہیں مانا بیعت نہیں اور سننا بیٹھے ہی انہیں مانا بیعت بولتا انہیں مانا بیعت کی میں تھی سکتے انہیں مانا ہے مذاکرات انہیں مانا ہے گفتگو انگریزی کیا دوں انگریزی بات سے 2.5 لاکھ بیا لفظ میٹنگ بیا لبیا منڈس ڈسکشن بیا دس ٹیبل ٹاک انگریزی پڑھے بیٹھے نوکریاں لوائی بیٹھے آندھی ننے حضرت فرمایا میں گفتگو کرے نا میں کو ملاقات تک کراؤ میں ان شک نہ انڈیا دا وزیر اعظم جو آوے سارے وزیر اعظم نال آنکھیں میں ملتا تھوڑے وزیر اعظم نال ہاتھ ملینا اکھ ملینا کیا مطلب ہے وہ جو ہاتھ ملاوے پیچھے بیعت کر کے مسلمان تھیا کھڑا ہو سی الواؤ یار اللہ کا بندہ گفتگو مراد ہے حضرت فرمائے میری ملاقات کراؤ میں ہاتھ ملینا یعنی میں گفتگو کرے تو آنکھ سے ایمانا کتوں کٹھائی میں حضرت حسین دی پوری سیرت ہی چو کٹھے حسین دے کردار ہی چو کٹھے حضرت دے موقف ہی چو کٹھے تو 10 سال حسین جیری بیعت دی تردید کرے نہ رہ گئے انہاں کے بیعت کرنے لگ گئے کی میں تھی لے ایک دو دی گلتی میں تو کچھ سن 49 دی بات 49 کرے حضرت انکار کرنے لگن 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 آ گئے اتنی مدت بندے نے موقف اختیار کیتے اندر تے خروج کیتے اتنا بڑا عزم کیتے اتنا بڑا ارادہ فرمائے یزید دی تردید کیتی ہونا کہ کیویں آدن میں بیعت کرے نا یزید چنگا تھی گیا ہاں الوے نہ نہیں اللہ دا بندہ ایک نے مراد گفتگو کرنے میری ملاقات کراؤ میں گفتگو کرے نا کیا آکھنا چاہندے جیرے ویلے اے حضرت نے 3 گلاں کیتیاں تے عمر بن سعد نے 3 گلاں لکھ کے گورنر ابن زیاد تو بھیجاں حسین 3 گلاں پیش پیا کرے دے اتھائی ای جو بدبخت بیٹھا ہا ایندا نام شمر ہا اے وڈے لوگ دے اگوں پیچھے نہیں جڑے بندے ودے راندے انہاں کو کیا سنے لیو
درباری نال جڑے بدر آندے مشورے والے مولی شعیب ڈاڑی کا آدھے چمچے کڑتا شمر ابن زیاد دا چمچا کڑتا وہ کوئی کسی خیال کریں گورنر صاحب مطلب تو گال منواویں میں ڈٹھے رات کو عمر بن سعد ادھی رات تئیں حسین نال ملاقاتاں کریں دے میں کو معاملہ خطرناک نظر دے یہ تھوڑی حکومت ٹھائے پوسی بالکل گال نہ مننی بلکہ میں تے کو بیا مشورہ دینا تو یزید علی گالی چھوڑ تو حسین کو آکھ بس میری بیعت کر تو دسو حسین ایک کم کر سکتا تو ہی کو بیعت سمجھے نہیں جرے میرے واپسی پیغام آیا جو ابن زیاد آدھے حسین کو آگ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا حضرت فرمائے ایک کم نہیں تھی دا وہ کہ حسین کو آگ یہ شہدہ مطالبہ کرنی میں تینوں دینا لیکن میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ جا حضرت فرمائے ظالمان کیا گل کھڑا کرنی ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی ستمگر تجھ سے امید ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے میں دیکھو دیکھنا چاہنا میرے سامنے آ حسین گردن کٹوے سی لیکن تیرے ہاتھ ہاتھ نہ رکھے سی واہ حسین تیری جرت کو سلام تو میرے پیارے دوست بزرگوں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا موقف ہاں حضرت انہوں تے قائم رہ گئے ہن ان تک اے ضرور دسینا اج جو اے جیرا ابن زیاد دا چمچا کٹھا شمرا اے ہاں کون اے جرا میں گتانا بدلے نہیں ہن تیرے صحابہ دے پتر ہن میں دساں اے کون ہاں حسین دا وڈا قاتل تے ایو حضرت حسین دے وڈے قاتل یا اہل کوفین یا وڈا قاتل شمرے یا وڈا قاتل ابن زیاد لیکن ایتے کو دساں صحیح ہے ضرور شمر ہاں کون دسوں جا میں نہیں دساں سوالے نہیں گئے پہنچر تھی گئے بھائی حضرات نماز ہی پڑھنی ہو سی میں الحمدللہ نماز پڑھی بیٹھا تے میں انہیں میں نال وعدہ کی تے ملک عبد الرحمان صاحب جو رہنا بندہ سارا چنگا ہے پیارا ہے تعلق دار ہے تے زور آور پڑھائے مجبور کرے نے ہرو بولو تو آ اے ہے ایڈو اے مولانا شعیب صاحب ہے بیا ہوئی ودے وہ ہے اتھو دی جماعت ساری مخلص ہیں اچھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر دے وے اللہ انہیں دے کام وچ برکت کرے اے بہت وڈا کام ہے اے جرا اے اج مدرسہ قائم کیتیا پے اندے بڑے ثمرات ہیں بڑے اثرات ہیں بڑے فائدے ہیں اے ضرور ہونا چاہیے ہوئے کہ نہ ہوئے ہاتھ کھڑا کرو میں پتہ لگے ڈنگے ہاتھ والا بندہ وچوں ڈنگا ہے اے ملک صاحب آئے نوٹ کر جڑے ہاتھ کھڑے کی تھی پہن ہر بندے کے زیادہ نہیں کھلنے بس 10,000 کھلنے یہ نہ ہوئے سبیلاں لائی پائیں اے شودے جڑے سارے بریلوی پھرانے اے نال سبیلاں لائی پائیں اوے اوترے تو کو کیا تھی کہ بدبختے تو سدا سنی آوے ازا سنی ایسا آپتی پھرا ہے کٹھے رہوں سارا دین مذہب ہی کے عقیدہ ہی کے کلمہ ہی کے کتاب ہی کے قرآن ہی کے فقہ ہی کے اثر علم اللہ دا بندہ یہ رسم رواجیں تے پیسے خرچ نہ کر حسین دا جلسہ کروا پیر حسین دی شان بیان کر چنگا مشورہ خراب زولل لوگوں کو دس حسین دا قاتل شمر ہا صحابہ دے پتر کائنا دسے سو بولتا جیرے ویلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اتھائیں کربلا پہنچن تے حسینی لشکر حسینی قافلہ اتھائیں پہنچے حضرت دے نال حضرت دے 6 پھرا آئی ہن کتنے 6 بول یار حضرت حسین دے کتنے پھرا ویسے امام حسین ہو رہی یہ سارے 18 پھرا ہے حضرت علی جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں 9 شاہ جہاں یکے بات دیگرے شاہ علی دی جنہیں شہادت تھائیے حضرت دے گھر 4 بیویاں موجود ہیں کتنے تو انہیں بھی جو حضرت جرے اے پھرا ہیں اے حضرت حسین دے پھرا حضرت علی دے بیٹے اے کربلا نال گئے ہیں انہیں بھی جو حضرت علی دی ایک گھر والی ہے انہاں نام ہے ام البنین اے ام البنین دے پترن انہیں 4 پتر خاص طور تے وڈے دا نام عبداللہ کئی عبید اللہ لکھ دن عبداللہ یا عبید اللہ دوجے دا نام جعفر تریجے دا نام عباس چوتھے دا نام عثمان کیا نام نہ صحابہ نال دشمنی ہے یہ دشمنی ہوئے ہاتھ اہل بیت دے لوگ صحابہ دے نامے دے نام رکھی کھڑے ہوئے نا انہیں نہیں وے باقی یہ سوال ہی طرح آئے میرے کرنے میں کو پتہ لگ گئے جو شیحانے آنے کو والا یہ لگا کھڑے ہنیا سی اچھا اہل بیت تا صحابہ دے نام رکھیں صحابہ اہل بیت دے نام کیوں نہیں رکھے
یہ بھی سوال ہے، ان کا جواب دے سو بے سال اگو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ وقت پچھو شمر والی گل نہ دساں نہ سارا نہیں نسینا دیکھو ہر شے اج دسی وجہ انہیں کو نہ انہیں جو جڑے سوال کا جواب دو میں دینا چون کے لو کہڑا سوال ہوئے تو نہ تھی سن اچھا شمر ضروری چل شمر والی گل سن جڑے میرے یہ ام البنین والے بیٹے حضرت حسین دے پھرا اے میدان کربلا پہنچن تے شمر ڈٹھے شمر پریشان تھی او ہو ای کی میں آ گئے کوئی چھوڑی وہ ایک ہی میں آ گیا جلدی جلدی رابطہ کیتے اس گورنر ابن زیاد نال شمر اے انہیں دی افسر اے پولیس دا افسر آ جرا شمر آ اے یزیدی پولیس دا افسر ہا جرا ابن زیاد ہا اے کوفے دا گورنر ہا گورنر کو لکھے سی کہ میں ایک ضروری درخواست پیش کرنی ہے مہربانی کرو میری درخواست قبول کرو گورنر ابن زیاد اچھا پوچھو شمر کریں کی درخواست کریں دے ہوں شمر دی درخواست سنی ذرا درخواست سن سے مسئلہ آپ تک کو سمجھ آوے سی شمر نے درخواست پیش کی تھی گورنر دے سامنے گورنر صاحب مہربانی کر اتا حسین دے کٹے میرے بھڑے جے آئے ودن کون نہیں سمجھا ولا نا کی صحابہ دے پتر دشمن ہن ہن آپ فیصلہ کر اے کون ہن شمرا دے میرے بھانجے آئے بدل گورنر صاحب مہربانی کر میں اپنے بھانجے دے نا تے امان منگدا اپنی فوج کو آگ میرے بھنیجے کو کچھ نہ آکے انہیں دے زیادتی نہ کرے گورنر ابن زیاد حیران تھی گیا شمر کو آدھے اچھا تیرے بھانجے وہاں کہ جی میرے بھانجے وہاں کہ کون ہیں وہاں کہ ایک عبداللہ ہے ایک جعفر ہے ایک عباس ہے ایک عثمان ہے یہ عباس ہوئے جب عباس علمدار آدھے ہو انہیں دو نام مشہور ہیں ہر گال میں کچھ نہیں پہنچی انہیں دو نام بڑے مشہور ہیں ایک نام ہے عباس علمدار دوجا نام ہے عباس قمر بنی ہاشم یہ ہکے بندے دے نام ہیں انہیں قبر مبارک اتھائی کربلا ہے میں ہوں تازہ اتھو زیارت کر کے آیا بیٹھا کیا ہم سارا اتھو دیکھن واسطے میں جی دیکھا وہاں تاکہ شہانے لے کو اصل حال ون سنا وہاں شنیدہ کہے بوت مانے دے دیدہ سنی ہوئی گل بھی ہونی ہے دیکھی ہوئی گل بھی ہونی ہے ہزارے میل دا سفر کر کے لکھاں روپے خرچ کر کے گیا زیارتی کر رہا وہاں تے اصلی حال ہی دیکھا وہاں یہ حضرت عباس دا روزہ اتھائی حسین دے روزے دے نال ہے حضرت حسین دا روزہ تے حضرت عباس دا روزہ یہ بالکل آمنے سامنے ہیں درمیان ایویں فاصلہ ہے جی میں صفا تے مروہ دا فاصلہ ہے گئے ہو مکے جتنا فاصلہ اتنا فاصلہ بالکل آمنے سامنے ہیں درمیان ہی فرش لگا پے اور مارکا آدن اے ساڑا حرم ہے اور مارکا آدن اتنا جرا ٹور پوے وہ کو صفا مروہ کنے ٹوران کنے بھی زیادہ ثواب مل گئے جنتی بندہ ہے جرا حسین دی قبر دی زیارت کراوے وہ جنتی ہے میں کہ تو سارے مارکا تو میری زیارت تے آؤ میں جو تازہ آیا بیٹھا ہوں چھوڑ دے بیٹھے ہو پیچھے گورنر حیران تھی گئے وہ کہ تیرے بھانجین شمر آکھے میرے بھانجین عبداللہ نا کیا ہے دوجا الویدانی میں یار جعفر بیا عباس تے بیا عثمان لوگانی نے سیاں بڑا قیمتی ہے وہاں کہ چار میرے بھانجے ہیں مہربانی کر انہیں دی امان لکھ دے گورنر بڑا حیران تھا وہاں کہ چونکہ میری پولیس دا افسر ہے اگر میں ان دی گل نہیں منیں دا اے تک کم خراب تھی ویسی انہیں کوئی انہیں افسر دی ہم نوائی کرنی پوندی ہے انہیں دی گل مننی پوندی ہے پیچھے گورنر نے جوابی امان نامہ لکھ کے بھیجے تیرے بھانجے کو میں امان دینا انہیں کو آکھ لڑائی دی اندر شرکت نہ کریں اگر اے سامنے آسن اسا انہیں کو نہ مرے سو اگر بالفرض قیدی بن گئے میں تیرے نال وعدہ کرے نا اسا انہیں کو قیدی بھی نہ بڑے سو پتہ لگ گئے کون ہن نہیں پتہ لگا بولو شمر اے پھڑکا چاہیا پھڑکا امان لا پھڑکا سمجھے دے ہو پھڑکا چاہ میرے بھڑیں جے حسین نال نہ رل لو تو سب میرے بھڑیں جے ہو
تسا کیویں آئے ودے ہو میں تواڈے واسطے امان لکھوائی ودا تسا قیدی بھی نہ بنسو تاکو مریشی بھی کوئی نہ لیکن میرے پیارے دوست بزرگو حضرت عبداللہ تے جعفر تے عباس تے عثمان اے چارے حضرت علی دے بیٹے ہن چارے حضرت حسین دے بران اے بھی علی دا خونن انہیں نے فیصلہ کیتا انہیں کہ شمرا اساں تیری گل سے منے دے حسین سارا پھرا ہے ساری محبت حسین نال ساری عقیدت حسین نال سارا پیار حسین نال اساں گردن کٹوے سوں لیکن پھرا کو کلا نہ چھوڑے سوں واہ عثمانہ تیری عظمت کو سلام واہ عباسہ تیری عظمت کو سلام اور اگلی نا انصافی تو کیتی کھڑائی وہ چارے بندے حضرت دے کٹھے لڑدے شہید تھے جی میں حسین شہید ہے اے بھی شہیدن اساں دے حسین بھی جنتی ہے اے بھی جنتی ہیں لیکن مار کے دا حال دیکھ حضرت عباس دا روزہ ہی بنائے نے حضرت حسین دا روزہ ہی بنائے نے شد عثمان دا روزہ نہیں بنایا فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ میں پوچھتا کیا حضرت عثمان حضرت حسین دا بھرا نہیں کیا حضرت عثمان ام البنین دا بیٹا نہیں کیا حضرت عثمان حضرت علی دا خون نہیں اگر حضرت عثمان علی دا خون ہے حضرت عثمان جعفر دا سکا بھرا ہے حضرت عباس علمداد دا سکا بھرا ہے اگر حضرت عباس ایک کمر بنی ہاشم ہے کم از کم عثمان کو تو نجم بنی ہاشم دا بنا چاہ اگر وہ بنی ہاشم جا چند رہے تو عثمانی بنی ہاشم دا ستارہ تا ہے کہیں نہیں اون دا روزہ بنے نہیں اینا روزہ نہیں بنے نا انہیں نا تے علم اتھا لے نہیں غیرت کر ایک علم بنا انہیں تے لکھ کھڑا کہ اے جرا علم میں عثمان ابن علی دے نا دائے ایک سبیل اللہ عثمان دے نا دلا ایک سبیل اللہ عباس دے نا دلا بلکہ اب میں آدھا ایک سبیل اللہ عمر دے نا دی ولا ابو بکر دے نا دی ولا ان دی وجہ ہے باقر مجلسی جلا اور عجون دے اندر تحریر کیتا الارشاد والا بھی پیا لکھیں دے حضرت ابو بکر بھی کربلا دا شہید ہے عمر بھی کربلا دا شہید ہے عثمان بھی کربلا دا شہید ہے عباس بھی کربلا دا شہید ہے حسین بھی کربلا دا شہید ہے جی میں حضرت حسین جنتی ہیں ایویں حضرت حسین دے سارے بھرا جنتی ہیں چنگا مشورہ خراب لیکن کچھ کو مننا تے کچھ کو نہ مننا ہے کہنا طریقہ ہے یہ فیصلہ تو کر میں فتوی لاون نہ آیا میں ہدایت دا سامان دیون واسطے آیا کچھ کو مننا تے کچھ کو نہ مننا نبی دے صحابہ کو مننا تے نبی دے صحابہ کو نہ مننا تے نبی دی اہل بیت کو مننا اور اہل بیت ہی جوئی کچھ بندے کو مننا تے کچھ کو نہ مننا عائشہ اہل بیت نہیں خدیجہ اہل بیت نہیں زینب اہل بیت نہیں رقیہ اہل بیت نہیں نبی دا دھیاں ام کلثوم اہل بیت نہیں میرے پیارا اگر او نبی دی اہل بیت تا حسن حسین کنے پہلے نبی دا دھیاں زینب رقیہ ام کلثوم نبی دی پہلی اہل بیت یہ ترے بیبیاں امام حسین جا خالہ ہیں زینب رقیہ ام کلثوم ہیں یار گالی جو گال یاد آنی ہے ایک قیمتی گال یاد آگئی ہے بس ٹائم تا میرا اوور تھی گئے میرے پیارے دوست بزرگوں شیخ عباس کمی منتحلہ مال دے صفحہ 299 تو تر نقل کی تھے کہ جرے ویلے امام حسین مدینے کنے چلن لگے نا عبد المطلب جا خواتین جمع ہیں یہ اپنے مذہب دے مطابق لکھے انہیں نوحہ تے پٹکا تے ماتم شروع کر لیتے حضرت حسین فرمائے کیوں رونیا ہو خیر اوہ کہ جدائی دا نبھارے تو جدا تھی نہ پائیں اسا تیری جدائی دے اندر نوحے پہ پڑ جا ہے غم پہ آ جا ہے ماتم پہ کرنا ہے بلکہ اگلا جملہ پڑھن دے قابل ہے انہیں بنی عبد المطلب دے خواتین نے آکے پیارا حسین دوے نہ پائیں اج سارے واسطے انہیں جدائی دا دن نے جی میں نبی دی جدائی دا دن ہوئے اج انہیں جدائی دا دن نے جی میں حضرت علی دی جدائی دا دن ہوئے اج انہیں جدائی دا دن نے جی میں نبی دے 4 دھیے دی جدائی دا دن نے جویں زینب رقیہ ام کلثوم دی وفات دا نبھار ہوئے سارے واسطے ایویں جدائی دا نبھار ہے تو وینا پئی حسین پتہ نہیں واپس آندا یا نہیں آندا حضرت امام حسین نے فرمائے عبد المطلب جا خواتین میرے خاندان جا بیبیاں خدا دا واسطہ ہوئے اے کم چھوڑ دیو اے نوحہ تے ماتم تے مرثیہ تے پٹکا تے ہائے ہائے اے جہالت دا طریقہ ہے اسلام دا طریقہ نہیں خدا فرمائے صبر کرو مصطفیٰ فرمائے صبر کرو باب مرتضیٰ فرمائے صبر کرو میں حسینی تو کو آدھا اللہ واسطے صبر کرو میری کتاب چند تانے بچے ہوتے حسن شاید
بنات النبی تے میں بہت اچا کام کیتے بنات النبی تے یہ حوالہ کئی خراب روپے دا میں نقل کر لیتے حضرت حسین فرمیندہ کھڑے کہ پاک محمد دھیاں چار سچے الو یار کچھ نہیں بولے اللہ اور یہ مسئلے تے میں 70 دلائل انہیں دے کتابیں وچوں پیش کیتن متا ہدایت مل پاؤنے تیری دھی دا کوئی انکار کرے برداشت نہیں میں کریں دا میری دھی دا کوئی انکار کرے میں برداشت نہ کریں دا تو نبی دے دھی نہ انکار ودا کرے نہیں خدا خوفی کر بی بی فاطمہ تے حسین تے کو متھے نہ لے سی اگر انہیں کو منے نہیں وقت حسین دا فرمان من میرے نانا جی حضرت اقدس امام اہل سنت حجت الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم علامہ محمد عبد الستار توسوی نور اللہ مرکدہ سن 67 ہجری کے اندر ڈیرہ غازی خان تے لیے دے علاقے دے ایک ملنگ نے دعویٰ کیتا ہا میں ثابت کرے سا نبی دی تھی ہکے ترے محمد جا نہیں جرا ثابت کرے میں 10,000 دے سا نانا جی رحمت اللہ علیہ نے اولے ضلع ڈیرہ غازی خان ہونا ہا وہ عدالت دے اندر انہا دعویٰ قبول کر کے چیلنج قبول کر کے ان کو دعویٰ دیتی میں ثابت کرے سا اللہ کیتا وہ بندہ میدان ہی چاہ گیا جلے عدالتی پیٹ ہے علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دی کتاب حیات القلوب جلد دوم دا حوالہ پیش کیتا باقر مجلسی لکھے حضرت امام جعفر صادق فرمائے پاک محمد دھیاں چار جلے توسوی دا حوالہ آیا نا جج حیران تھی گئے انہیں دے عالم کو آئے کہ مجتہد صاحب ذاکر صاحب تیری کتاب دا حوالہ ہے نبی دھیاں چار ہیں جواب دے وہ کہ انہیں بچ ایک راوی ہے وہ کمزور ہے حضرت فرمائے راوی دا نانس وہ کہ راوی دا نام مقداد وہ کمزور بندہ ہے روایت کمزور ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نانا صحیح وہ کتاب دا حوالہ کھول کے نا جج دے سامنے رکھی جج صاحب دیکھو این راوی دا نام بچ ہے ہوئے حاضر کو کوئی دسیا وہ تو ہاں چٹا کوڑ اوہاں کہ وہ یارا کوڑ پیا مرے نہیں ویسا کہہ انہیں بیچتا مقداد نہ اللہ کوئی تذکرہ ہی کہیں نہیں تصور ہی کہیں نہیں تو کوڑ کھڑا مرے نہیں یہ تو جعفر صادق دا فرمان ہے امام دی محبت دے نعرے منے نہیں امام دا فرمان کیوں نہیں منے دا اگر جرت ہے جعفر صادق دا ایک فرمان پیش کر جعفر صادق فرماوے نبی دی تھی ہکے ترائے محمد دا نہیں تو اس بھی ہر گئے تو جیت گیا جرہ کو جاگ سے تے کو ڈیسوں لیکن حوالہ ہو میں ہاتھ دکھاوے ہاں حوالہ نہیں دکھا سکا عدالت دے سامنے اتنا پریشان تھے ادھا زمین پھٹ ونجے میں غرق تھی ونجا میرے کو جواب کائے نہیں میری کتاب لکھا بھائی پاک محمد دھیاں چارن جج نے فیصلہ کر کے توسوی دے حق کی فیصلہ لکھا کہ اے لوگ جھوٹے علامہ عبد الستار توسوی سچا ہے توسوی دا عقیدہ ہی سچا ہے وہ عدالت دا جرا فیصلہ انگریزی زبان ہی چونکہ ہے میں ان دا اصل عکس نانا سی میں گنہگار میں کتاب دے بچ لا چھوڑیے لکھے پڑے حضرات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ اور ان کا ترجمہ کرنا ہا بھنی ترٹی انگریزی میں کوئی آندھی ہے میں ہی کر کے نہ ہا لیکن میں آپ نہیں کیتا میں سفر کر کے گیا اسلام آباد دے بڑے وکیل کرے میں کہ وکیل صاحب تو سینئر بندہ ہی اے عدالت دی زبان ہے انہا ترجمہ تو آپ کر تاکہ بد دیانتی نہ تھی دے وہ ترجمہ کر لیتے میں اردو ترجمہ بھی نہ لکھ لیتے سنیوں تو کو مبارک ہوئے تارا مذہب سچا تارا عقیدہ سچا حسینی سچا حسین دے غلامی سچے اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے